السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ولید قیوم آوان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ تحقیقات کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، آج آپ کے سامنے اونٹ پر کی گئی تحقیقات پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آئیے اپنی تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا کہ تمام جانور اپنے اپنے خد و خال کے ساتھ اپنے خالق کی لامحدود طاقت اور علم کی عکاسی کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن کی کئی سورتوں میں کیا ہے، جہاں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر وہ شے جو وہ تخلیق کرتا ہے دراصل ایک نشانی ہے، یعنی ایک علامت ہے اور ایک انتباہ ہے۔ سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے ایک جانور کا حوالہ دیا ہے اور ہمیں اونٹ کے متعلق سوچنے اور اسے بغور دیکھنے کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں کچھ یوں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ جو شے اونٹ کو ایک خاص جانور بناتی ہے وہ اس کے جسم کی بناوٹ ہے، جس پر سخت سے سخت حالات اور موسموں میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے جسم کی ساخت اللہ نے اس قسم کی بنائی ہے کہ اونٹ کئی دنوں تک خوراک اور پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ کئی روز کا سفر اپنے پیٹھ پر سینکڑوں کلوگرام بوجھ لاد کر طے کر سکتا ہے۔ اونٹ کی وہ خوبیاں جن کا ذکر آپ تفصیل کے ساتھ آگے چل کر اسی ویڈیو میں دیکھیں گے، یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس جانور کو بطور خاص خشک موسم والے ملکوں کے لیے پیدا کر کے پھر اسے انسانی خدمت پر لگا دیا گیا ہے۔ عقل و شعور رکھنے والے انسانوں کے لیے اس کی تخلیق میں اللہ کی ایک روشن نشانی موجود ہے۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ سورہ الیونس کی آیت نمبر 6۔ اونٹ کوہان کو بطور خوراک ذخیرے کے لیے کس طرح استعمال کرتا ہے، آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اونٹ کی کوہان چربیوں سے بنتی ہے۔ یہ اس جانور کو خوراک کی کمی کے دوران غذا فراہم کرتی ہے اور بھوک سے مر جانے سے بچاتی ہے۔ اس قدرتی نظام کے ساتھ یہ جانور 3 ہفتوں تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ اس عرصے میں اس کا 33% وزن کم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حالات اگر انسان کو درپیش ہوں تو وہ اپنا 8% کھو دیتا ہے اور 36 گھنٹوں کے اندر مر جاتا ہے، کیونکہ اس کے جسم کا سارا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے اونٹ کی تپش سے محفوظ رکھنے والی اون کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ یہ اون گھنے اور گچھے دار بالوں سے بنتی ہے، جو نہ صرف اس جانور کو یخ بستہ کر دینے والی سردی اور جلا دینے والی گرمی میں محفوظ رکھتی ہے، بلکہ جسم میں پانی کی کمی واقع ہونے سے بھی بچاتی ہے۔ سعودی عرب اور شمالی افریقہ کا اونٹ اپنے جسم کے درجہ حرارت کو 41 ڈگری تک بڑھا کر پسینے کے عمل کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اس طرح سے وہ جسم سے پانی کی کمی کو دور رکھتا ہے۔ اونٹ اپنی گھنی اون کے ذریعے ایشیا میں موسم گرما میں زیادہ سے زیادہ 50 ڈگری تک اور موسم گرما میں کم از کم -50 ڈگری تک برداشت کر لیتا ہے۔ آئیے اونٹ کے سر کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اونٹ کی پلکوں میں ایک باہم کفل بندی کا نظام پایا جاتا ہے۔ یہ خطرے کی حالت میں خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ اس کی ناک اور کان لمبے بالوں سے ڈھکے ہوتے ہیں، جو اس جانور کو ریت اور مٹی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس جانور کی لمبی گردن پتوں کو خوراک بنانے کے لیے زمین سے 3 میٹر بلندی تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ اونٹ کے پاؤں میں 2 پنجے ایک گدی نما لچکدار پیڈ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس ساخت کے پاؤں اس جانور کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ زمین پر اپنے پاؤں کی گرفت کو مضبوط بنا سکیں۔ ان میں 4 چربیلے گیند نما ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہ پاؤں ہر قسم کی زمین پر چلنے کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ اس کے پنجوں کے ناخن کسی ٹکر کی صورت میں پاؤں کو نقصان سے بچاتے ہیں۔ اس کے گھٹنوں پر سخت کھال ہوتی ہے جو سینگ سے بھی زیادہ سخت اور موٹی ہوتی ہے۔ جب اونٹ تپتی ریت پر بیٹھنے کے لیے پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے تو سخت کھال والی یہ ساخت اونٹ کو شدید گرم ریت سے زخمی ہونے سے بچاتی ہے۔ آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ اونٹ پانی کے استعمال کو کس طریقے سے منظم کرتا ہے۔ اونٹ تقریباً 10 منٹ میں 130 لیٹر پانی استعمال کر سکتے ہیں، جو ان کے جسم کے وزن کا 1/3 بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اونٹ کی ناک ایک ایسی لعابی بناوٹ ہوتی ہے جو انسانوں سے 100 گنا بڑی ہوتی ہے۔
اونٹ اپنی ناک کی اس بڑی اور خمدار لعابی بناوٹ سے ہوا میں نمی کا 66% محفوظ رکھ سکتا ہے۔ خوراک اور پانی سے زیادہ فائدہ۔ بہت سے جانور اس وقت مر جاتے ہیں جب ان کے ارد گرد میں جمع شدہ یوریا خون میں تحلیل ہو جاتا ہے، تاہم اونٹ اس یوریا کو بار بار جگر میں سے گزار کر پانی اور خوراک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر لیتا ہے۔ اونٹ کا خون اور خلیوں کی ساخت دونوں خاص قسم کے ہوتے ہیں تاکہ صحرائی حالات میں یہ جانور پانی کے بغیر زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے۔ اس جانور کے خلیوں کی دیواروں کی ساخت خاص قسم کی ہوتی ہے جو پانی کے زیادہ ضائع ہونے سے روکتی ہے۔ خون کی ترکیب اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ دوران خون میں رفتار خون کی کمی کو اس وقت بھی روکتی ہے جب اونٹ کے جسم میں پانی کی سطح گر کر کم از کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ البومائن انزائم جو پیاس کو برداشت کرنے کی قوت میں اضافہ کرتے ہیں، دوسرے جانوروں کی نسبت اونٹ کے خون میں کہیں زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ کوہان سے اونٹ کو ایک اور مدد ملتی ہے۔ ایک اونٹ کے کل وزن کا 1/5 حصہ چربی کی شکل میں اس جانور کی کوہان میں ہوتا ہے۔ جسم کی ساری چربی کا ایک حصے میں جمع ہو جانا اس کے جسم سے پانی کے ختم ہونے کو روکتا ہے جس کا تعلق چربی سے ہوتا ہے۔ یہ بات اونٹ کو کم از کم پانی استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ وہ کوہان والا اونٹ ایک دن میں 30 سے 50 کلو گرام خوراک تک کھا سکتا ہے۔ سخت اور مشکل حالات میں یہ صرف 2 کلو گرام گھاس یومیہ کھا کر 1 ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹ بہت مضبوط اور ربڑ کی مانند لچکدار ہوتے ہیں جن سے وہ ایسے نوکدار کانٹے بھی کھا جاتے ہیں جو موٹے چمڑے میں بھی سوراخ کر دیں۔ اس کے علاوہ اونٹ کے معدے میں 4 خانے ہوتے ہیں اور نظام ہضم بہت مضبوط ہوتا ہے جس سے وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے ہضم کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اونٹ تو ربڑ بھی کھا جاتا ہے جو کسی طرح بھی خوراک نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس قسم کے خشک موسموں میں یہ صفت کس قدر اہم اور قیمتی ہوگی۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں آندھیوں اور طوفانوں سے بچنے کے لیے اونٹ کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ اونٹ کی آنکھوں کی پلکوں کی 2 تہیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک پھندے کی مانند باہم کفل بندی سے لیس ہوتی ہیں جو اس جانور کی آنکھوں کو ریت کے بگولوں اور طوفان سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹ اپنے نتنے بھی بند کر سکتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں جلسا دینے والے گرم اور یخ بستہ کر دینے والے سرد موسم سے اونٹ کیسے تحفظ کرتا ہے۔ اونٹ کے جسم پر گھنے اور گچھے دار بال ہوتے ہیں۔ یہ بال صحرا کی جلسا دینے والی دھوپ کو اونٹ کی کھال تک پہنچنے نہیں دیتے۔ سخت سردی کے دوران یہی بال اس جانور کو گرم رکھتے ہیں۔ صحرا کے اونٹ پر 50 ڈگری درجہ حرارت تک کوئی اثر نہیں ہوتا اور 2 کوہانوں والے اونٹ یعنی بیکٹرین کیملز بہت کم درجہ حرارت یعنی -50 ڈگری درجہ حرارت پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس قسم کے اونٹ سطح سمندر سے 4000 میٹر بلند وادیوں میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ آئیے چل کے بتاتے ہیں کہ جلتی ہوئی ریت سے اونٹ اپنے آپ کو کس طرح بچاتے ہیں۔ اونٹ کے پاؤں جو اس کی ٹانگوں کی مناسبت سے بڑے ہیں بطور خاص بنائے گئے ہیں۔ بڑے اس لیے ہیں کہ تاکہ صحرا میں ریت پر چلتے ہوئے کہیں پھنس نہ جائیں۔ ان میں چوڑائی میں پھیلاؤ بھی ہے اور کسی پھولی ہوئی شے کی صفات بھی رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کے پاؤں کے تلووں میں ایک خاص قسم کی دبیز کھال ہوتی ہے جو انہیں جلتی ہوئی ریت سے محفوظ رکھتی ہے۔ آئیے ان معلومات کی روشنی میں اس پر غور کرتے ہیں۔ کیا اونٹ نے صحرائی حالات کے مطابق یہ جسم خود اس طرح کا بنا لیا ہے؟ ناک کے اندر لعابی بناوٹ یا کمر پر کوہان کیا اس نے خود بنائی ہے؟ کیا اونٹ نے اپنی ناک اور آنکھوں کی موجودہ بناوٹ خود بنائی ہے تاکہ یہ آندھیوں اور طوفانوں سے محفوظ رکھ سکے؟ کیا اس کے خون کی موجودہ حالت اور خلیوں کی ساخت جو پانی کے تحفظ کے اصول پر بنتی ہے اس کی اپنی کسی کوشش کا نتیجہ ہے؟ اس کے جسم کو جو گھنے اور گچھے دار بال ڈھانپے ہوئے ہیں کیا ان کا انتخاب اس نے خود کیا ہے؟ کیا اونٹ نے اپنے آپ کو خود ہی صحرائی جہاز میں تبدیل کر لیا ہے؟ کسی دوسرے جانور کی مانند اونٹ بھی یہ سب کچھ خود نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ بنی نوع انسان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ قرآن پاک کی یہ سورت جس میں کہا گیا ہے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، ہماری توجہ بہترین طریقے سے اس نہایت عمدہ جانور کی طرف مبذول کرواتی ہے۔
دوسرے تمام جانداروں کی مانند اونٹ کو بھی بہت سی خاص صفات سے نوازا گیا ہے اور پھر اسے خالق کی تخلیق میں فوقیت و برتری کی ایک نشانی کے طور پر اس زمین پر رکھ دیا گیا ہے۔ اونٹ جسے اس قدر اعلیٰ جسمانی خوبیوں کے ساتھ تخلیق کیا گیا تھا، اسے حکم ملا تھا کہ انسانوں کی خدمت کرو۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، انہیں حکم ملا ہے کہ کائنات میں پھیلے ہوئے اس طرح کے معجزوں کو دیکھیں اور اس کائنات کی ہر شے کے خالق اللہ رب العزت کی تعظیم و تکریم کریں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا روشنی یا دکھا دینے والی کوئی کتاب۔ سورہ اللقمان آیت نمبر 20۔ اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے تحقیقات۔ فی امان اللہ۔